order it. Probably وہ ہاں ان ٹیکنیکل ٹرمز اگر آپ کہیں کہ جس وقت آرمی نے فزیکلی ٹیک اوور کیا ایٹ دیٹ مومنٹ ہی واز ناٹ دا ون ٹو آرڈر The coup. ہاں اس سے پہلے اگر انہوں نے آرڈر کیا ہوا حفظ ما تقدم وہ اور بات ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے اور بعد میں آ کے He was just informed probably he was informed about the coup. جی جنرل عزیز نے یا جنرل محمود نے جو ان کے تھے معتمد خاص انہوں نے اگر کوئی ایسا اقدام لیا وچ مسٹ بی بیسڈ آن کوئی اس کا پلان بنا ہوگا کوئی اس طرح اوور نائٹ تو نہیں ہوتا ابھی جیسے ضیاء الدین صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں چیف بن رہا ہوں ابھی اس قسم کی باتیں میرا خیال ہے کہ اس طرح اچانک یا حادثاتی طور پہ تو نہیں ہوتی ان کا کچھ نہ کچھ تو بیک گراؤنڈ. تو اس کا مطلب جنرل عزیز اور جنرل محمود واز دا موسٹ ایکٹیو پلیئر ان دس کو. جی نیچرلی وہ کمانڈر 10 کور جو ہوتے ہیں اسلام آباد میں وہ ان کا بڑا رول ہوتا ہے اس کے اندر اور چیف آف جنرل اسٹاف جو ہیں وہ ان دی ایبسنس آف دا چیف وہی سارا آرمی کو وہی ہینڈل کرتے ہیں. جنرل صاحب بہت سے لوگ آپ کے اس انٹرویو سے یہ اندازہ شاید لگانے کی کوشش کریں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت پاورفل جنرل رہے ہیں لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی پوسٹ قائم مقام کی تھی تو لوگوں کے لیے یہ بات بڑی آکورڈ لگے گی کہ آپ نے اس کو کے دوران یا کو کے بعد آپ کا کوئی رول نہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کوئی رول نہیں ہے اور آپ کی جنرل عزیز اور یہ جنرل محمود یہ انہوں نے آپ کو کنسیڈر بھی نہیں کیا کہ آپ سے بات کریں کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو آن بورڈ لیا جائے. آپ یہ کہہ رہے ہیں آج جی بالکل اتنا بڑا یہ واقعہ تھا پاکستان کی آرمی کے لیے کہ پہلی دفعہ اس سے پہلے ہم دیکھیں دنیا میں کوز ہوتے ہیں پاکستان میں ہوا ایوب خان صاحب آئے سویپ کر دیا ضیاء الحق صاحب آئے سویپ کر دیا یا خان کو تو خیر ٹرانسفر کیا گیا تو یہاں پہ تو کنفیوژن بہت کتنی بڑی کنفیوژن تھی اس دن 12 اکتوبر کو اگر آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ. وہ اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے جو میرا خیال ہے خوش قسمتی ہے کہ اٹ واز ناٹ اے بلڈی کو یعنی خون ریزی اس میں نہیں ہوئی یا ہمارا جب بھی کبھی آرمی کے اندر کنفیوژن تو موجود تھی نا. آرمی چیف کون ہے ہمارا ضیاء الدین بٹ صاحب ٹی وی پہ آ رہے ہیں. ظاہر ہے جب کوئی اس قسم کی خبر آتی ہے میڈیا کے اوپر تو وہ ایک کنفیوژن تو پیدا کرتی ہے کہ ابھی اس پرٹیکولر مومنٹ کے اوپر کون چیف ہے تو وہ تو کنفیوژن تھا اس وقت لیکن جب آرمی نے ٹیک اوور کر لیا سب کو انسٹرکشنز چلی گئیں کہ آرمی ہیز ٹیکن اوور اینڈ پرویز مشرف از اسٹل دی چیف تو وہ کنفیوژن ختم ہو گئی. پرویز مشرف صاحب جب چیف بنے جی تو ضیاء الدین بٹ صاحب تو کنفائنمنٹ میں چلے گئے نواز شریف صاحب امپریزن ہو گئے. آرمی کے اپنے اندر تمام کور کمانڈر جنرلز جو تھے وہ خوش تھے کہ ٹھیک ہے آرمی چیف یہ ہے کہ یا ان کو ریزلٹمنٹ پائی جاتی تھی ان کے آرمی چیف بننے کے بعد. میرا خیال ہے اس وقت تو ساری قوم بڑی خوش تھی مٹھائیاں بانٹ رہے تھے کہ آرمی نے ٹیک اوور کر لیا جو کہ نہیں ہونا چاہیے. میں یہ نہیں تائید نہیں کر رہا کہ یہ ضرور ہر دفعہ آرمی کو ہی ٹیک اوور کرنا چاہیے لیکن بعض دفعہ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک عوامی خواہشات ہوتی ہیں امنگیں ہوتی ہیں اور اس کے اوپر پھر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے آرمی کے اوپر کہ اگر آپ نے ٹیک اوور کر ہی لیا ہے تو پھر آپ ان امنگوں کے اوپر پورا اتریں تو وہ پھر ایک علیحدہ چیپٹر ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ آپ کی پہلی دفعہ کراچی میں لینڈ کیا پرویز مشرف صاحب نے آپ کی پہلی دفعہ ان سے ملاقات کب ہوئی اور کس مقام پر ان سے پہلی ملاقات؟ 2 روز بعد ہوئی جی ایچ کیو میں جب وہ پنڈی آ گئے تھے. ایز اے فرینڈ میں نے ان کو یہ ضرور کہا کہ ابھی آپ نے ٹیک اوور کر ہی لیا ہے تو ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اے پالیٹیشین اور اے بیوروکریٹ اور اے ڈپلومیٹ تو جو بھی کرنا ہے ایز اے سولجر اور ملٹری طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ ملک کے لیے کوئی بہتری ہو. 2001 سے لے کے جنوری 2003 تک پرویز مشرف صاحب نے آپ کو ریلوے کا چیئرمین لگایا جی اور یہ جو آپ کی ٹینور ہے آپ کا فوج کا جو دور ہے وہ تو بالکل نظر جو مجھے آتا ہے اسپاٹ لیس ہے لیکن جو آپ کے ریلوے کا ٹینور ہے وہ الزامات سے بھرا پڑا ہے. مطلب اگر میں اس پہ جرا کرنا شروع کروں تو اتنی فرد جرم آپ پہ بن جائے کہ یہ پورا پروگرام کئی ایپیسوڈ ریلوے بھی ہو جائے. یو آر ویلکم. لیکن میں یہ کہ اس پہ کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ضرور اٹھاؤں گا. پاکستان کی جو عوام ہے وہ سمجھتی ہے کہ میسو کرپشن ہوئی ہے ایٹ لیسٹ ایک ایشو پہ جو کہ رائل پام ریلوے کی زمین تھی اور اس کو لیز کیا گیا رائل پام کے لیے اس میں میسو کرپشن ہوئی ہے وین یو آر دا چیئرمین آف ریلوے. اس پہ میں بات ضرور کروں گا لیکن ویورز یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وہ تمام الزامات جو ہیں جو ان کے اوپر لگائے گئے ایز ریلوے کے چیئرمین اور سیکرٹری کے طور پہ بات کریں. پروگرام دورہ خوش آمدید کہتے ہیں ویورز. بات ہو رہی ہے جنرل سید ظفر صاحب کی قائم مقام چیف دا آرمی اسٹاف تھے 12 اکتوبر 1999 کو لیکن اس کے علاوہ ایک اور بھی ایک اہم عہدے میں فائز رہے ہیں جس کے حوالے سے کرپشن کے الزامات کی بھرمار ہے ان کے اوپر اور وہ ہے یہ سیکرٹری رہے ریلوے کے جنوری 2001 سے جنوری 2003 تک اور یہ چیئرمین بھی تھے ریلوے کے. جنرل صاحب ملٹری کا کیریئر تو آپ کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اس پہ بات تو جتنی ہونی تھی ہو گئی. یہ میرے سامنے اس وقت اوریجنل رپورٹ ہے
the decision taken by the cabinet in Islamabad जनवरी 2000 के अंदर, उसमें ठीक है लिखा हुआ है कि रेलवे को खसारे में जा रहा है तो रेलवे की लैंड को यूटिलाइज किया जाए, बेचा जाए. यहां तक तो ठीक है बात, इस पे साइन सारे हुए हैं, यहां तक तो ठीक है बात. लेकिन आपको ये राइट किसने दिया कि आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें, खासतौर पे जो रेलवे की जमीन को आपने लीज पे रॉयल पाम वालों को दिया है, आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करें जिसके मुतालिक आज पाकिस्तान की कौमी असेंबली जमहूरियत ये कहती है, आई कोट जो लिखा हुआ है उसके अंदर, दिस कॉन्ट्रैक्ट वॉज अचीव थ्रू डिसीट, डिसेप्शन, फ्रॉड, चीटिंग एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, therefore the committee represents this कि टर्मिनेट कर दिया जाए. आप जैसे क्रेडिबल जर्नल के ऊपर चीटिंग का इल्जाम लगाया पाकिस्तान की कौमी असेंबली ने, क्या कहेंगे आप? ट्रांसपेरेंट नहीं था आपने कॉन्ट्रैक्ट जो किया. दिस इज अ मैटर ऑफ ओपिनियन. अभी ये कमेटी ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि नॉन ट्रांसपेरेंट था. अभी ट्रांसपेरेंसी से आप क्या मुराद लेते हैं कि कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया या वो डॉक्यूमेंट्स जो है आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, आपने जो है वो अननेसेसरी हेस्ट में, गैर जरूरी जल्दबाजी में फैसला किया और बकायदा कोट किया गया कि इस तरह स्टील मिल का फैसला हुआ है जी, रातों रात. इसी तरह आपने रातों रात जो है रेलवे की इतनी प्रेशियस लैंड जो है वो लीज कर दी रॉयल पाम के लिए. जी, वो रेलवे जो स्टील मिल के साथ कंपैरिजन है वो तो यहाँ आता नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने वाकई 1-2 दिन के अंदर डिसीजन लिया है. लेकिन ये जो डिसीजन हुआ है ये तो 11 महीने के ऊपर हुआ है. जो पहला एडवर्टाइजमेंट हुआ है वो अगस्त 2000 में और अवार्ड किया गया है जुलाई 2001 में. तो 11 महीने इसके ऊपर काम हुआ है इस प्रोजेक्ट के ऊपर और इसका पूरा प्रोसेस फॉलो किया गया. 3 दफा एडवर्टाइजमेंट हुई, उसके बाद टेंडर डॉक्यूमेंट्स फ्लोट हुए, उसके बाद फाइनेंशियल और टेक्निकल बिड्स आई, उनकी इवैल्यूएशन हुई. शुरू में 7 कंपनियों ने कम्पीट किया, उनमें से 4 रह गई. 4 में से एक ने फाइनली बिड जीती जिनकी ऑफर सबसे ज्यादा थी. उनके साथ फिर 2 महीने नेगोशिएशंस होती रही और उसके बाद ये एग्रीमेंट साइन हुआ. और ये किसी एक बंदे ने साइन नहीं किया, मिनिस्टर से लेके पूरी रेलवे की एग्जीक्यूटिव कमेटी जिसमें उनके जीएम ऑपरेशंस, जीएम. लेकिन अगर सबने साइन किया तो ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है कि वो ट्रांसपेरेंट होगा? नहीं, ट्रांसपेरेंसी से और क्या आप मुराद लेते हैं? मुराद मैं लेता हूँ कि आपने 33 साल की लीज थी, आपने जो है वो रॉयल पाम वालों को 49 बरस की दे दी, वो आपका कुछ सौबदीदी इख्तियार था या वो आपने कोई पर्सनल फेवर दी है? वो किस तरह हो गया जब लीज ही आपकी 33 साल की आपके पास? मैं थोड़ी सी इसके ऊपर बैकग्राउंड में रोशनी डालना चाहूंगा. वो ये है कि ये रॉयल पाम सिर्फ एक रेलवे का एसेट है. रेलवे की जमीनें पूरे पाकिस्तान में और बहुत ही कीमती जमीनें हैं क्योंकि ये शहरों के अंदर हैं. तो ये रेलवे चूंकि पिछले 25-30 साल से खसारे में जा रही है, तो ये पहली दफा नहीं है कि इस किस्म के इकदाम की जरूरत थी जो हमने लिया. बल्कि ये मैं आपको 1987 में ले जाऊंगा जब गालिबन जनरल ज़ियाउल हक का दौर था. उस वक्त भी रेलवे ने चाहा कि हम कमर्शलाइज करें और यहाँ पे इस गोल्फ कोर्स के ऊपर प्राइवेट हाउसिंग स्कीम बनाएं. तो गवर्नमेंट ने यह डिसीजन दिया कि इसका कैरेक्टर चेंज नहीं किया जाएगा, या हाउसिंग वगैरह नहीं बनेगी, इसको गोल्फ कोर्स ही रहने दिया जाएगा. उसके बाद बिफोर द आर्मी टेक ओवर 1997 की बात है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के पास रेलवे ने यह पॉइंट उठाया कि हमें रिसोर्सेज दिए जाएं, हमारी हालत बड़ी खराब है. तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का डिसीजन है कि आपकी जो सरप्लस लैंड है वो आप बेच सकते हैं. आपने लीज क्यों दी फिर? ये सीसीआई का नहीं, अगर ये भी था तो आपने लीज क्यों दी? लीज किसके कहने पे दी? लीज इसलिए दी कि रेलवे की प्रॉपर्टी रेलवे के पास ही रहे. अगर आप बेच देते 33 को 49 करने का वो सवाल का जवाब अभी तक जनरल साहब मुझे नहीं मिला कि 33 साल की तो लीज थी, आपने 50 बरस के लिए क्यों दे दी? इसका क्या जो है? वो जब हमने इनिशियल जस्टिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट किया तो वो 33 साल के लिए हमने इनिशियली, आप जब एडवर्टाइज करते हैं तो उसमें आप फाइनल सारी टर्म्स डिसाइड नहीं कर पाते एडवर्टाइजमेंट के अंदर. वो जब आपके पास बिड्स आती हैं और उनको इवेल्युएट करते हैं, जब नेगोशिएशंस होती हैं उस वक्त उसमें फिर फिजिबिलिटी आ जाती है. ये जो लेसीज हमारे पास आए, इन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गोल्फ कोर्स बने. एक तो ये 103 एकड़ पे नहीं बन सकता, उसमें तो मैं बाद में आता हूँ. अच्छा. पहले इस पे है ना. दूसरा उन्होंने कहा कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट हमारी है, इसमें रेलवे का एक पैसा भी नहीं लगेगा और टोटल हम इन्वेस्टमेंट करेंगे. और आप ये भी कह रहे हैं कि जो भी प्रॉपर्टी इसके ऊपर बनेगी वो रेलवे की होगी, वो हम उसको उठा के फिर कहीं नहीं ले जा सकते. तो उसके लिए हमने कुछ प्रॉफिट कमाना है, हमने अपनी इन्वेस्टमेंट की रिकवरी करनी है. वो 33 साल में मुमकिन नहीं है, इसलिए हमें 66 ईयर्स की लीज दी जाए. ये जब नेगोशिएशंस हुई तो फिर ये 49 का फिगर आया. लेकिन उसके लिए फिर आपको ये करना चाहिए था ना. ये बड़ा लॉजिकल सवाल है. अगर आपने एडवर्टाइज 33 साल की है जी, और आपने एक पार्टी जिसको आप दे रहे हैं वो कह रही है 49 साल, तो आप इसको फिर ऊपर बिड कर देते.
آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اتنے سال کے لیے ہم دینا چاہ رہے ہیں, دوبارہ پارٹیز آ جائیں. جی آپ نے اوپن بڈ کیوں نہیں کی دوبارہ؟ نہیں, وہ یہ بڈس تو ساری اوپن تھی. جب ٹینڈر ڈاکیومنٹس دیے گئے ان کے اندر بھی یہی لکھا ہوا تھا. دوبارہ جب انہوں نے اپنا ٹینڈر ڈاکیومنٹ میں یہ تو نہیں لکھا ہوا تھا نا کہ 33 سال ایڈورٹائز والی 49 ایئرس کے لیے دے دی جائے گی جسٹ بیکاز ون پارٹی ریکویسٹ یو کہ جی یوں کر دیں کیونکہ ہم اس میں اتنا پیسہ لگائیں گے, یہ کریں گے, یہ کہاں لکھا ہوا تھا؟ نہیں, وہ تو ایکسپریشنز آف انٹرسٹ جب آئے ان پارٹیز کے, ان کی جو ٹرمز تھیں ریلیٹو ٹرمز, ان کو ایگزامن کر کے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو کیا جانا چاہیے. بلکہ یہ فیصلہ میرے آنے سے پہلے ہو چکا تھا. جب میں چیئرمین ریلویز آیا ہوں تو یہ نومبر سن 2000 میں یہ ڈیسیژن ہو چکا تھا کہ کون سی کمپنی جو ہے وہ, نہیں کیونکہ آپ نے اپنے 2 یا 3 سال کے ٹینیور میں اس کو چیک نہیں کیا تو آپ کی ذمہ داری تو ہے نا. جی بالکل میری ذمہ داری ہے, اور ہمیں فخر ہے اس پروجیکٹ کے اوپر. لیکن اس کی جواب یہ ہے کہ یہ لوگ جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ 33 سال 49, تو اس سے لگتا ہے لوگوں کو جو انڈر ہینڈ ڈیل چلی ہے. نہیں, انڈر ہینڈ ڈیل اگر چلی ہوتی تو ہم تو 2003 میں ریلوے کو چھوڑ کے چلے گئے. اس وقت سے لے کے ابھی تک بہت سے منسٹرز, بہت سے سیکرٹریز, بہت سے چیئرمین ریلویز آئے ہیں, کسی نے یہ چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں کی. یہ بار بار اسمبلی میں پتہ نہیں کیوں یہ اٹھایا جا رہا ہے. یہ گھپلا نہیں, یہ گھپلا اور نظر آتا ہے. جی 103 ایکڑ کی جگہ آپ نے ایڈورٹائز کی, جی, اور آپ نے 140 ایکڑ کی جگہ جو ہے رویل پام والوں کو دے دی. جی جنرل صاحب, میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یہ ریلوے پراپرٹی کا مطلب پبلک سیکٹر کی پراپرٹی ہے نا. جی. آپ اس کا ایڈورٹائز 103 کرتے ہیں اور دیتے 140 ہے. اس کا ریزن خواہ کچھ بھی ہو, بہترین سے بہترین ہو, تو آپ کی نیت پہ, ٹرانسپیرنسی پہ شک کیا جائے گا. بالکل ٹھیک کر رہی ہے کمیٹی, اگر سب کچھ کر رہی ہے, تو آپ نے کیوں 103 کر کے 140 کو دیا آپ نے؟ وہ اس لیے دیا کہ جب انٹرنیشنل گولف کورس بنانے کی آپ کوشش کرتے ہیں, یعنی اس کو جو پریزنٹ اس کی کیپیسٹی اس سے بڑھانا چاہتے ہیں, تو آپ کو ایریا زیادہ چاہیے. آپ کوئی انٹرنیشنل گولف کورس دیکھ لیں, وہ 140-150 ایکڑ سے کم پہ نہیں بنتا. آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں, لاہور جیم خانہ 160 ایکڑ کے اوپر ہے. آرمی کا گولف کورس جو ملیشینز نے بنایا ہے وہ 180 ایکڑ کے اوپر ہے. تو یہ تو منیمم ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو بھی آپ فیسلٹی. تو پھر اس کا مطلب یہ اتنا بڑا پلاننگ کا فقدان ہے آن دا پارٹ آف ریلوے, جب وہ آپ کے انڈر تھی یا اس سے پہلے جو بھی چلتا آ رہا ہے, کہ آپ لوگ ایک چیز ایڈورٹائز کر رہے ہیں 103 کی, آپ اس کو بڈ دے دیتے ہیں ایک بندے کو, وہ آپ کو بتا رہے ہیں جی میں 140 میں چاہیے, اور آپ اس کو بغیر دوبارہ تصحیح کیے ہوئے, پبلک ڈاکیومنٹ بنائے ہوئے, آپ اس بندے کو آرام سے 40 دے دیتے ہیں. انٹل 2010 میں پاکستان کی نئی گورنمنٹ آتی ہے جو کہ اس گورنمنٹ سے برمخالف ہے جس میں آپ تھے, اور وہ کہتے ہیں جی 140 کیوں دیا آپ نے, اب آپ ایکسپلینیشن دے رہے آدمی بیٹھ کے. پتہ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, آپ نے اسی کو کیوں ایڈورٹائز کر دیا؟ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ یہ پچھلے 8 سال میں اس کے اوپر اتنی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے. یہی نہیں, اور بھی پروجیکٹس جو ہیں جس میں نیاب نے بھی اس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے, سینٹ کمیٹیز نے 2 دفعہ کیا ہے, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اس کو کلیئر کیا ہے. ابھی مجھے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس موقع کے اوپر اس کو 5ویں 6ٹی بار اسی ایشو کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے. سوال یہ نہیں ہے, چاہے سوال یہ کہ 103 ایکڑ کی جگہ ایڈورٹائز کرتے 140 کیوں دی. یہ سارے ایسپیکٹس جو ہیں یہ 5-6 دفعہ ہو چکے ہیں انویسٹیگیٹ. اس کا ریزن دینا مجھے آج پروگرام میں لوگوں کو تو نہیں پتا, لیکن ٹائم ایک بریک کا ٹائم ہوا نہیں, لیکن ریزن اس کا دینا, یہ ایڈورٹائز والی جگہ جو ریزن میں نے دیا آپ کو, انٹرنیشنل فیسلٹی سے کم بنی نہیں. آپ نے تصدیق اخبار میں کیوں ایڈورٹائز کیا دوبارہ, بتایا کہ جی یہ ہو گیا جی 103 کی جگہ 140 دے دی گئی ہے. اس سے امیج یہ ابھرانا کو انڈر ہینڈ ڈیل نہیں, یہ 3 دفعہ ایڈورٹائز ہوا ہے. یہ آپ 103 والی 140 میں دے دی گئی ہے. جی بالکل, وہ تو کمیٹی تو کہہ رہی 103 کی ایڈورٹائز 140 میں دی گئی. میرے سامنے کمیٹی دیکھیں ایک ایڈورٹائزمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں, باقی اس کے اوپر جو منسٹری آف ریلویز ہے انہوں نے کمیٹی کو ایک رپورٹ ان رائٹنگ دی ہے. اس کو انہوں نے بریک لیں گے, اسی میں بات جاری رکھیں گے. اس کے علاوہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا, لوگ جاننا چاہتے ہیں جرنیل جو ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کے پاس یہ لاکھوں کے پیکج کیوں آتے ہیں, جو کہ پاکستان کی عوام مر رہی ہے, کھانے کے لیے مر رہی ہے, ان کے پاس شیلٹر نہیں, آپ لوگوں کو کوٹھیاں ملتی ہیں. اس پہ بات کریں گے اسی پروگرام میں. ویوز آتے ہیں بریک کے بعد. قانون فیس کرنے کو تیار ہے کورٹ کو؟ اگر یہ بالکل, اگر ان کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے تو یہ کورٹ میں جائیں. ہمارے اوپر نہیں, ایویڈنس تو یہ ہوگا نا کہ یہ 33 سال کے لیے 4 سال میں 103 ایکڑ کی جگہ 140 میں دے دی. جی بالکل, مارکیٹ ریٹ سے کم دیا گیا. یہ ایویڈنس کم نہیں ہے, یہ تو ایلیگیشنز نہیں ہے نا. اگر ایویڈنس نہیں, ایویڈنس بھی آپ یہ دس از ناٹ این ایویڈنس. لیگل ایویڈنس کوئی اور چیز ہوتی ہے. آپ ڈاکیومنٹس پیش کریں کہ جی ٹھیک ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کو فیور کیا تو اس کے دیکھیں فیور آپ جب کسی کو کرتے ہیں تو آپ کیا اس سے کچھ ایکسپیکٹ بھی تو کرتے ہیں نا, آپ اس سے بھی لیتے ہیں. انہوں نے کوئی ایسی ایلیگیشن نہیں لگائی کہ آپ نے ایز اے ریزلٹ ان سے کیا بینیفٹ لیا. میں تو چیئرمین تھا, میں اس گولف کورس کا ممبر بھی نہیں ہوں.
آپ کو روک تھوڑی سکتا ہے رائل پام والا، آپ کو تھوڑی روک نہیں، روکنے کی بات نہیں ہے، لیکن دیکھیں کوئی پریولیج ہوتی ہے، کوئی آپ پرکس لیتے ہیں پھر آپ کسی کو فیور کرتے ہیں، تو یہ ایسے باتیں کرنے کی بات ہے۔ بس انٹرویو کے اینڈ پہ پہنچ رہا ہوں، آپ بھی